روت کی کتاب پہلا باب۔ اور انہی ایام میں جب قاضی انصاف کیا کرتے تھے، ایسا ہوا کہ اس سرزمین میں کال پڑا، اور یہودا کے بیت لحم کا ایک مرد اپنی بیوی اور 2 بیٹوں کو لے چلا کہ مواب کے ملک میں جا کر بسے۔ اس مرد کا نام ایلیملک اور اس کی بیوی کا نام نیومی تھا، اور اس کے دونوں بیٹوں کے نام مہلون اور کلیون تھے۔ یہ یہودا کے بیت لحم کے افراطی تھے، سو وہ مواب کے ملک میں آ کر رہنے لگے۔ اور نیومی کا شوہر ایلیملک مر گیا، پس وہ اور اس کے دونوں بیٹے باقی رہ گئے۔ ان دونوں نے ایک ایک موابی عورت بیاہ لی، ان میں سے ایک کا نام عرفہ اور دوسری کا روت تھا، اور وہ 10 برس کے قریب وہاں رہے۔ اور مہلون اور کلیون دونوں مر گئے، سو وہ عورت اپنے دونوں بیٹوں اور خاوند سے چھوٹ گئی۔ تب وہ اپنی دونوں بہوؤں کو لے کر اٹھی کہ مواب کے ملک سے لوٹ جائے، اس لیے کہ اس نے مواب کے ملک میں یہ حال سنا کہ خداوند نے اپنے لوگوں کو روٹی دی اور یوں ان کی خبر لی۔ سو وہ اس جگہ سے جہاں وہ تھی دونوں بہوؤں کو ساتھ لے کر چل نکلی، اور وہ سب یہودا کی سرزمین کو لوٹنے کے لیے راستہ پر ہو لی۔ اور نیومی نے اپنی دونوں بہوؤں سے کہا، تم دونوں اپنے اپنے میکے کو جاؤ، جیسا تم نے مرحوموں کے ساتھ اور میرے ساتھ کیا، ویسا ہی خداوند تمہارے ساتھ مہر سے پیش آئے۔ خداوند یہ کرے کہ تم کو اپنے اپنے شوہر کے گھر میں آرام ملے۔ تب اس نے ان کو چوما اور وہ چلا چلا کر رونے لگی۔ پھر ان دونوں نے اس سے کہا، نہیں، بلکہ ہم تیرے ساتھ لوٹ کر تیرے لوگوں میں جائیں گی۔ نیومی نے کہا، اے میری بیٹیوں، لوٹ جاؤ، تم میرے ساتھ کیوں چلو؟ کیا میرے رحم میں اور بیٹے ہیں جو تمہارے شوہر ہوں؟ اے میری بیٹیوں، لوٹ جاؤ، اپنا راستہ لو، کیونکہ میں زیادہ بوڑھیا ہوں اور شوہر کرنے کے لائق نہیں۔ اگر میں کہتی کہ مجھے امید ہے، بلکہ اگر آج کی رات میرے پاس شوہر بھی ہوتا اور میرے لڑکے پیدا ہوتے، تو بھی کیا تم ان کے بڑے ہونے تک انتظار کرتی اور شوہر کر لینے سے باز رہتی؟ نہیں میری بیٹیوں، میں تمہارے سبب سے زیادہ دلگیر ہوں، اس لیے کہ خداوند کا ہاتھ میرے خلاف بڑھا ہوا ہے۔ تب وہ پھر چلا چلا کر روئی، اور عرفہ نے اپنی ساس کو چوما، پر روت اس سے لپٹی رہی۔ تب اس نے کہا، دیکھ تیری جٹھانی اپنے کنبے اور اپنے دیوتا کے پاس لوٹ گئی، تو بھی اپنی جٹھانی کے پیچھے چلی جا۔ روت نے کہا، تو منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں، کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی۔ تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ جہاں تو مرے گی میں مروں گی اور وہیں دفن بھی ہوں گی۔ خداوند مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے، اگر موت کے سوا کوئی اور چیز مجھ کو تجھ سے جدا کر دے۔ جب اس نے دیکھا کہ اس نے اس کے ساتھ چلنے کی ٹھان لی ہے، تو اس سے اور کچھ نہ کہا۔ سو وہ دونوں چلتے چلتے بیت لحم میں آئیں۔ جب وہ بیت لحم میں داخل ہوئیں تو سارے شہر میں دھوم مچی، اور عورتیں کہنے لگیں کہ کیا یہ نیومی ہے؟ اس نے ان سے کہا، مجھ کو نیومی نہیں بلکہ مارا کہو، اس لیے کہ قادر مطلق میرے ساتھ نہایت تلخی سے پیش آیا ہے۔
मैं भरी पूरी गई और खुदावन मुझको खाली फेर लाया। बस तुम क्यों मुझे न्योमी कहती हो, हालांकि खुदावन मेरे खिलाफ मुद्दई हुआ और कादर मुतलिक ने मुझे दुख दिया। गर्ज न्योमी लौटी और उसके साथ उसकी बहू मुआबी रूत थी, जो मुआब के मुल्क से यहाँ आई, और वो दोनों जो काटने के मौसम में बैतलहम में दाखिल हुई। दूसरा बाब। और न्योमी के शोहर का एक रिश्तेदार था जो एलीमेलेक के घराने का और बड़ा मालदार था, और उसका नाम बोइज था। सो मुआबी रूत ने न्योमी से कहा, मुझे इजाजत दे तो मैं खेत में जाऊं, और जो कोई करम की नजर मुझ पर करे उसके पीछे पीछे बालें चुनूं। उसने उससे कहा, जा मेरी बेटी। सो वो गई और खेत में जाकर काटने वालों के पीछे बालें चुनने लगी, और इत्फाक से वो बोइज ही के खेत के हिस्से में जा पहुंची जो एलीमलक के खानदान का था। और बोइज ने बैतलहम से आकर काटने वालों से कहा, खुदावन तुम्हारे साथ हो। उन्होंने उसे जवाब दिया, खुदावन तुझे बरकत दे। फिर बोइज ने अपने उस नौकर से जो काटने वालों पर मुकर्रर था पूछा, ये किसकी लड़की है? उस नौकर ने जो काटने वालों पर मुकर्रर था जवाब दिया, ये वो मुआबी लड़की है जो न्योमी के साथ मुआब के मुल्क से आई है। उसने मुझसे कहा था कि मुझको जरा काटने वालों के पीछे पूलियों के बीच बालें चुनकर जमा करने दे। सो ये आकर सुबह से अब तक यहीं रही, फकत जरा सी देर घर में ठहरी थी। तब बोइज ने रूत से कहा, ऐ मेरी बेटी, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? तू दूसरे खेत में बालें चुनने को ना जाना और ना यहाँ से निकलना, बल्कि मेरी छोकरियों के साथ साथ रहना। इस खेत पर जिसे वो काटते हैं तेरी आंखें जमी रहें, और तू इन्हीं के पीछे पीछे चलना। क्या मैंने इन जवानों को हुक्म नहीं किया कि वो तुझे ना छुए? और जब तू प्यासी हो तो बर्तनों के पास जाकर उसी पानी में से पीना जो मेरे जवानों ने भरा है। तब वो ऊंधे मुंह गिरी और जमीन पर सरनगू होकर उससे कहा, क्या बाइस है कि तू मुझ पर करम की नजर करके मेरी खबर लेता है, हालांकि मैं परदेसन हूं। बोइज ने उसे जवाब दिया कि जो कुछ तूने अपने खामन के मरने के बाद अपनी सास के साथ किया है वो सब मुझे पूरे तौर पर बताया गया है, कि तूने कैसे अपने माँ बाप और जाद बूम को छोड़ा और उन लोगों में जिनको तू इससे पेशतर ना जानती थी आई। खुदावन तेरे काम का बदला दे, बल्कि खुदावन इसराइल के खुदा की तरफ से जिसके परों के नीचे तू पनाह के लिए आई है, तुझको पूरा अजर मिले। तब उसने कहा, ऐ मेरे मालिक, तेरे करम की नजर मुझ पर रहे, क्योंकि तूने मुझे दिलासा दिया और मेहर के साथ अपनी लोंडी से बातें की, अगरचे मैं तेरी लोंडियों में से एक के बराबर भी नहीं। फिर बोइज ने उससे खाने के वक्त कहा कि यहाँ आ और रोटी खा और अपना नवाला सिरका में भिगो। तब वो काटने वालों के पास बैठ गई और उन्होंने भुना हुआ अनाज उसके पास कर दिया। सो उसने खाया और सैर हुई और कुछ रख छोड़ा। और जब वो बालें चुनने उठी तो बोइज ने अपने जवानों से कहा, उसे पूलियों के बीच में भी चुनने देना और उसे मलामत ना करना, और उसके लिए घटड़ों में से थोड़ा सा निकाल कर छोड़ देना और उसे चुनने देना और झिड़कना मत। सो वो शाम तक खेत में चुनती रही और जो कुछ उसने चुना था उसे फटका, और वो करीब 1 एफा जौ निकला। और वो उसे उठाकर शहर में गई, और जो कुछ उसने चुना था उसे उसकी सास ने देखा, और उसने वो भी जो उसने सैर होने के बाद रख छोड़ा था निकाल कर अपनी सास को दिया।
اس کی ساس نے اس سے پوچھا، تو نے آج کہاں بالیاں چنی اور کہاں کام کیا؟ مبارک ہو وہ جس نے تیری خبر لی۔ تب اس نے اپنی ساس کو بتایا کہ اس نے کس کے پاس کام کیا تھا، اور کہا کہ اس شخص کا نام جس کے ہاں آج میں نے کام کیا بوئز ہے۔ نیومی نے اپنی بہو سے کہا، وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے جس نے زندوں اور مردوں سے اپنی مہربانی باز نہ رکھی۔ اور نیومی نے اس سے کہا کہ یہ شخص ہمارے قریبی رشتہ کا ہے اور ہمارے نزدیک کے قرابتیوں میں سے ایک ہے۔ موابی روت نے کہا، اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ تو میرے جوانوں کے ساتھ رہنا جب تک وہ میری ساری فصل کاٹ نہ چکے۔ نیومی نے اپنی بہو روت سے کہا، میری بیٹی، یہ اچھا ہے کہ تو اس کی چھوکریوں کے ساتھ جایا کرے اور وہ تجھے کسی اور کھیت میں نہ پائیں۔ سو وہ بالیں چننے کے لیے جو اور گیہوں کی فصل کے خاتمے تک بوئز کی چھوکریوں کے ساتھ ساتھ لگی رہی، اور وہ اپنی ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ تیسرا باب۔ پھر اس کی ساس نیومی نے اس سے کہا، میری بیٹی، کیا میں تیری آرام کی طالب نہ بنوں جس سے تیری بھلائی ہو؟ اور کیا بوئز ہمارا رشتہ دار نہیں جس کی چھوکریوں کے ساتھ تو تھی؟ دیکھ، وہ آج کی رات کھلیان میں جو پھٹکے گا۔ سو تو نہا دھو کر خوشبو لگا اور اپنی پوشاک پہن اور کھلیان کو جا، اور جب تک وہ مرد کھا پی نہ چکے تب تک تو اپنے تئیں اس پر ظاہر نہ کرنا۔ جب وہ لیٹ جائے تو اس کے لیٹنے کی جگہ کو دیکھ لینا، تب تو اندر جا کر اور اس کے پاؤں کھول کر لیٹ جانا، اور جو کچھ تجھے کرنا مناسب ہے وہ تجھ کو بتائے گا۔ اس نے اپنی ساس سے کہا، جو کچھ تو مجھ سے کہتی ہے وہ سب میں کروں گی۔ سو وہ کھلیان کو گئی اور جو کچھ اس کی ساس نے حکم دیا تھا وہ سب کیا۔ اور جب بوئز کھا پی چکا اور اس کا دل خوش ہوا تو وہ غلہ کے ڈھیر کی ایک طرف جا کر لیٹ گیا۔ تب وہ چپکے آئی اور اس کے پاؤں کھول کر لیٹ گئی، اور آدھی رات کو ایسا ہوا کہ وہ مرد ڈر گیا، اور اس نے کروٹ لی اور دیکھا کہ ایک عورت اس کے پاؤں کے پاس پڑی ہے۔ تب اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں تیری لونڈی روت ہوں۔ سو تو اپنی لونڈی پر اپنا دامن پھیلا دے، کیونکہ تو نزدیک کا قرابتی ہے۔ اس نے کہا، تو خداوند کی طرف سے مبارک ہو اے میری بیٹی، کیونکہ تو نے شروع کی نسبت آخر میں زیادہ مہربانی کر دکھائی، اس لیے کہ تو نے جوانوں کا، خواہ وہ امیر ہوں یا غریب، پیچھا نہ کیا۔ اب اے میری بیٹی، مت ڈر، میں سب کچھ جو تو کہتی ہے تجھ سے کروں گا، کیونکہ میری قوم کا تمام شہر جانتا ہے کہ تو پاک دامن عورت ہے، اور یہ سچ ہے کہ میں نزدیک کا قرابتی ہوں، لیکن ایک اور بھی ہے جو قرابت میں مجھ سے زیادہ نزدیک ہے۔ اس رات تو ٹھہری رہ، اور صبح کو اگر وہ قرابت کا حق ادا کرنا چاہے تو خیر، وہ قرابت کا حق ادا کرے، اور اگر وہ تیرے ساتھ قرابت کا حق ادا کرنا نہ چاہے تو زندہ خداوند کی قسم ہے، میں تیرے ساتھ قرابت کا حق ادا کروں گا۔ صبح تک تو لیٹی رہ۔ سو وہ صبح تک اس کے پاؤں کے پاس لیٹی رہی، اور پیشتر اس سے کہ کوئی ایک دوسرے کو پہچان سکے اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا کہ ظاہر ہونے نہ پائے کہ کھلیان میں یہ عورت آئی تھی۔ پھر اس نے کہا، اس چادر کو جو تیرے اوپر ہے لا اور اسے تھامے رہ۔ جب اس نے اسے تھاما تو اس نے جو کے 6 پیمانے ناپ کر اس پر لاد دیے، پھر وہ شہر کو چلا گیا۔ جب وہ اپنی ساس کے پاس آئی تو اس نے کہا، اے میری بیٹی، تو کون ہے؟ تب اس نے سب کچھ جو اس مرد نے اس سے کیا تھا اسے بتایا، اور کہنے لگی
کہ مجھ کو اس نے یہ 6 پیمانے جو کے دیے، کیونکہ اس نے کہا کہ تو اپنی ساس کے پاس خالی ہاتھ نہ جا۔ تب اس نے کہا، اے میری بیٹی، جب تک اس بات کے انجام کا تجھے پتہ نہ لگے تو چپ چاپ بیٹھی رہ، اس لیے کہ اس شخص کو چین نہ ملے گا جب تک وہ اس کام کو آج ہی تمام نہ کر لے۔ چوتھا باب۔ تب بوئز پھاٹک کے پاس جا کر وہاں بیٹھ گیا، اور دیکھو جس نزدیک کے قرابتی کا ذکر بوئز نے کیا تھا وہ آ نکلا۔ اس نے اس سے کہا، ارے بھائی ادھر آ اور ذرا یہاں بیٹھ جا۔ سو وہ ادھر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے شہر کے بزرگوں میں سے 10 آدمیوں کو بلا کر کہا، یہاں بیٹھ جاؤ۔ سو وہ بیٹھ گئے۔ تب اس نے اس نزدیک کے قرابتی سے کہا، نیومی جو مواب کے ملک سے لوٹ آئی ہے، زمین کے اس ٹکڑے کو جو ہمارے بھائی ایلی ملک کا ہے بیچتی ہے۔ سو میں نے سوچا کہ تجھ پر اس بات کو ظاہر کر کے کہوں گا کہ تو ان لوگوں کے سامنے جو بیٹھے ہیں اور میری قوم کے بزرگوں کے سامنے اسے مول لے۔ اگر تو اسے چھڑاتا ہے تو چھڑا، اور اگر نہیں چھڑاتا تو مجھے بتا دے، تاکہ مجھ کو معلوم ہو جائے، کیونکہ تیرے سوا اور کوئی نہیں جو اسے چھڑائے، اور میں تیرے بعد ہوں۔ اس نے کہا، میں چھڑاؤں گا۔ تب بوئز نے کہا، جس دن تو وہ زمین نیومی کے ہاتھ سے مول لے تو تجھے اس کو موابی روت کے ہاتھ سے بھی، جو مردہ کی بیوی ہے، مول لینا ہوگا، تاکہ اس مردہ کا نام اس کی میراث پر قائم کرے۔ تب اس کے نزدیک کے قرابتی نے کہا، میں اپنے لیے اسے چھڑا نہیں سکتا، تا نہ ہو کہ میں اپنی میراث خراب کر دوں۔ اس کے چھڑانے کا جو میرا حق ہے اسے تو لے لے، کیونکہ میں اسے چھڑا نہیں سکتا۔ اور اگلے زمانے میں اسرائیل میں معاملہ پکا کرنے کے لیے چھڑانے اور بدلنے کے بارے میں یہ معمول تھا کہ مرد اپنی جوتی اتار کر اپنے پڑوسی کو دے دیتا تھا۔ اسرائیل میں تصدیق کرنے کا یہی طریقہ تھا۔ سو اس نزدیک کے قرابتی نے بوئز سے کہا کہ تو آپ ہی اسے مول لے لے۔ پھر اس نے اپنی جوتی اتار ڈالی، اور بوئز نے بزرگوں اور سب لوگوں سے کہا، تم آج کے دن گواہ ہو کہ میں نے ایلی ملک اور کلیون اور مہلون کا سب کچھ نیومی کے ہاتھ سے مول لے لیا ہے، ماں سوا اس کے میں نے مہلون کی بیوی موابی روت کو بھی اپنی بیوی بنانے کے لیے خرید لیا ہے، تاکہ اس مردہ کے نام کو اس کی میراث میں قائم کروں، اور اس مردہ کا نام اس کے بھائیوں اور اس کے مکان کے دروازے سے مٹ نہ جائے۔ تم آج کے دن گواہ ہو۔ تب سب لوگوں نے جو پھاٹک پر تھے اور ان بزرگوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں۔ خداوند اس عورت کو جو تیرے گھر میں آئی ہے راخل اور لیا کی مانند کرے، جن دونوں نے اسرائیل کا گھر آباد کیا، اور تو افراتا میں تحسین اور آفرین کا کام کرے، اور بیت لحم میں تیرا نام ہو، اور تیرا گھر اس نسل سے جو خداوند تجھے اس عورت سے دے فارس کے گھر کی طرح ہو، جو یہودا سے تمر کے ہوا۔ سو بوئز نے روت کو لیا اور وہ اس کی بیوی بنی، اور اس نے اس سے خلوت کی، اور خداوند کے فضل سے وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا۔ اور عورتوں نے نیومی سے کہا، خداوند مبارک ہو جس نے آج کے دن تجھ کو نزدیک کے قرابتی کے بغیر نہیں چھوڑا، اور اس کا نام اسرائیل میں مشہور ہو، اور وہ تیرے لیے تیری جان کا بحال کرنے والا اور تیرے بڑھاپے کا پالنے والا ہوگا، کیونکہ تیری بہو جو تجھ سے محبت رکھتی ہے اور تیرے لیے 7 بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہے، وہ اس کی ماں ہے۔ اور نیومی نے اس لڑکے کو لے کر اسے اپنی چھاتی سے لگایا اور اس کی دائیا بنی۔ وہ یسی کا باپ تھا جو داؤد کا باپ ہے۔
اور فارس کا نسب نامہ یہ ہے: فارس سے حسرون پیدا ہوا، اور حسرون سے رام پیدا ہوا، اور رام سے امنداب پیدا ہوا، اور امنداب سے نحسون پیدا ہوا، اور نحسون سے سلمون پیدا ہوا، اور سلمون سے بوئز پیدا ہوا، اور بوئز سے عبید پیدا ہوا، اور عبید سے یسی پیدا ہوا، اور یسی سے داؤد پیدا ہوا۔